صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ وقال تعالی وکفى باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ، سب ساتھ میں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک مرتبہ پورا مجمع درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں اور علماء کرام، مسجد کے امام محترم، مسجد کے اذان دینے والے محترم، اور مسجد کے ذمہ داران اور ٹرسٹیان اور سیکریٹریان اور سارے مصلیان، آمین کہو۔ اللہ آج کے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا، دعا کرو جمعہ کا دن ہے، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیاروں، مجھے ایک سوال، کیونکہ کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، اور ہم جو مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، دو مقصد ہیں۔ ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچانا، بولو انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا کام جو ہمارا ہے وہ مسجد کے سلسلے میں ہم یہاں پر آئے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر اتنا پیارا گھر ہوتا ہے کہ قیامت میں جب آندھی طوفان ہوگا، قیامت میں جب جھٹکے لگیں گے اور سورج اور چاند کی روشنی ختم ہوگی، اس وقت اللہ سارے پہاڑ اور ساری بلڈنگوں کو اللہ چورا چورا کر دے گا، لیکن جو اللہ کا گھر ہوگا، فرشتے اس کو ایسے ہی اٹھائیں گے اور اس کو جنت کا محل بنا دیں گے۔ تو اس لیے ہم اللہ کے گھر کی بنیاد پر بھی یہاں پہ آئے ہیں، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ لوگ 4 نیت کرو گے 4 نیت انشاءاللہ۔ پہلی نیت ہم سنیں گے، آواز نہیں آ رہی، بولو پہلی نیت ہم، دوسری نیت عمل کریں گے، بھائی سنیں گے تو صحیح لیکن ساتھ میں عمل کریں گے، اور تیسری نیت عمل کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ سے عمل کرنے کے بعد پھر کس سے معافی مانگیں گے؟ اللہ سے۔ معلوم نہیں اللہ نے ہمارے عمل کو قبول کیا نہیں کیا، اس لیے اللہ سے کیا کریں گے؟ معافی مانگیں گے۔ آپ دیکھو، آپ نماز پڑھتے ہو نا، نماز میں اللہ اکبر، سورہ فاتحہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن آخر میں اللہ کہتے ہیں معافی مانگو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ تو ہر کام میں پہلے سنیں گے، عمل کریں گے، اور پھر معافی مانگیں گے، اور یقین بنائیں گے کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ بولو ایک دن اللہ کے پاس جانا۔ تو چلو میرے بھائیوں، کون کون تیار ہے 4 نیتیں کرنے پر؟ نمبر 1 بولو سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے، اور نمبر 4 ایک نہ ایک دن کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کریم میں لکھا ہے کہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ ہر جگہ 4 نیت ہماری ہوگی، جس کو قرآن میں فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، میرے ساتھ میں پڑھو نا، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مومنین بندے اور مومنات بندیاں کی شان یہ ہوتی ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا، بولو نمبر 1 ہم سنیں گے، وَأَطَعْنَا نمبر 2 ہم عمل کریں گے، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا نمبر 3 ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو میرے پیارو 4 باتوں کی نیت کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اب آ جاؤ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے نبیوں کو بھیجا؟ بھائی دنیا میں اللہ نے کتنے نبیوں کو بھیجا ہم سب کو معلوم ہے بھائی، الگ الگ روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، جو مشہور ہے کم زیادہ، لیکن ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2,24,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ ایک روایت میں پھر گھٹتے گھٹتے 65,000 کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور قرآن پاک جو شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے من الجنت والناس پر ختم ہوتا 25 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، لیکن میرے پیارو اللہ کی قسم 2,24,000 ہو یا 1,24,000 ہو، اللہ نے سارے نبیوں کا نبی اگر بنایا تو ساتھ میں بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین، بولو محمد الرسول اللہ۔ اس کی میں ایک مثال دے دوں پھر ہم بات کے اوپر آئیں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، بولو ہاں بولو کیا، لیکن 2 سفر ہوئے تھے، ایک زمین والا اور ایک آسمان والا، بولو ایک، آپ بولو گے تو اچھا لگے گا وقت بہت کم ہے، ایک زمین والا اور ایک زمین والے سفر کو کہتے ہیں اسراء، بولو زمین والے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو قرآن کریم نے اسراء سے تعبیر کیا، پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو ایک زمین کا سفر بولو اس کا نام کیا ہے؟ اسراء، اور آسمان کا سفر جس کا ذکر ابھی ہم کو نہیں کرنا اس کو کہتے ہیں معراج کا سفر، بولو اس کو کہتے ہیں معراج کا سفر، جس میں ہمارے نبی گئے اتنے بلند و بالا گئے کہ جا کر ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات کر لی، بولو سبحان اللہ، جس کو اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ تو وہ معراج والا سفر، میں صرف اس وقت آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کا جو زمین کا سفر ہوا شروع ہوا کعبے سے، بولو شروع ہوا، آواز نہیں آ رہی، معراج کی رات شروع ہو رہی کہاں سے؟ کعبے سے، اور زمین کا سفر ختم ہو رہا ہے بیت المقدس، بولو کہاں پر؟ مسجد اقصیٰ، آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی مسجد اقصیٰ میں انٹر ہو رہے، آپ اندر آ رہے، آپ کے ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور آپ کے ساتھ میں ایک سواری بھی ہے، اور وہ سواری کا نام ہے براق، بولو سواری کا نام کیا ہے؟ براق۔ تو خیر سواری کو تو مسجد کے باہر باندھ دیا، جیسے ہم لوگ بھی بائک پر آتے ہیں، 4 ویلر پر آتے ہیں، 3 ویلر پر آتے ہیں، باہر اس کو رکھ دیا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، یعنی مسجد اقصیٰ، ساتھ میں بولو مسجد اقصیٰ بیت المقدس، اس میں ہمارے نبی آئے، ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، پوری مسجد کچا کچ بھری ہوئی، یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، مسجد اقصیٰ لمبی چوڑی اور پوری کی پوری مسجد گھچاگچ بھری ہوئی۔ اب ظاہری بات ہے جب مسجد بھری ہوئی ہوگی اور کوئی اندر آئے گا تو وہ آگے تو نہیں آئے گا، کہاں بیٹھے گا؟ پیچھے بیٹھے گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل یہیں بیٹھ جاؤ، پوری مسجد بھری ہوئی۔ اچھا جو مسجد میں بیٹھے تھے نا، مسجد میں بیٹھے تھے، کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن جو مسجد میں بیٹھے تھے سب کے چہرے پہ نور ہی نور، بولو سب کے چہرے پہ نور ہی نور، اور سب کے سر پر کالا امامہ، سفید کپڑا، اور کتنے تو ایسے لگ رہے تھے جیسے غسل خانے سے نکلے ہو اور پانی کے قطرے ٹپک رہے ہو، بولو سبحان۔ پوری مسجد نورانی مسجد، ایسا پیارا مجمع، ایسا پیارا مجمع، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر انٹر ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے۔ اب قاعدے کے مطابق بھائی وہیں پہ پیچھے بیٹھ جائے، جب ہمارے نبی بیٹھنے لگے تو حضرت جبرائیل نے کہا بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے،
آپ کو آگے بڑھنا. ہمارے نبی صاحب نے فرمایا نہیں، یہ ڈسپلن کے خلاف ہے کہ سارا مجمع بیٹھا ہے، ہم سارے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے جائیں، یہ تو اچھا نہیں ہے، ہم پیچھے ہی بیٹھیں گے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے محبوب یہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ، بولو یہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ قدم بڑھاتے جاؤ گے اللہ راستہ بناتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. آپ قدم بڑھاتے جاؤ گے، بولو اللہ راستہ بناتا جائے گا. میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو آگے بڑھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مجمع کو دو حصوں میں کر دیا. ایک مجمع دائیں طرف ہو گیا، ایک مجمع بائیں طرف ہو گیا، درمیان میں راستہ ہو گیا. ہمارے نبی جبرائیل کے ساتھ آگے آگے بڑھنے لگے. بولو سبحان اللہ. کتنا بڑا مجمع ہوگا اگر 2,24,000 تو وہ پورے مجمع کے بیچ میں سے ہمارے نبی آ رہے. اور ہمارے نبی فرماتے کہ جب میں آ رہا تھا، بولو جب میں دو مجمع کے بیچ میں سے آ رہا تھا، ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے نبی فرماتے یہ آواز بھی میں نے سنی، حی علی الصلاۃ. ہمارے نبی قدم بڑھاتے گئے، اذان کی آواز کان مبارک میں آ رہی. ہمارے نبی بالکل امامت کے مصلی پر، یہ جیسا امامت کا مصلی نا، وہاں ہمارے نبی آئے. حضرت جبرائیل نے فرمایا ارکع رکعتین، سب آپ کا انتظار کر رہے، 2 رکعت نماز پڑھا لے. بولو کتنی رکعت نماز پڑھا لے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے 2 رکعت پڑھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کی قسم ہمارے نبی کی نماز سے بڑھ کر کن کی نماز ہوگی، اور ہمارے نبی کی آواز مبارک سے بڑھ کر کن کی آواز مبارک ہوگی. لیکن جیسے 2 رکعت نماز پڑھے ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو. جبرائیل کو بلائے، جبرائیل من ہؤلاء، یہ کون ہے، یہ میرے پیچھے کون ہے، اور یہ جگہ کون سی ہے، یہ جگہ کون سی ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا ھذا المسجد الاقصی، بیت المقدس ہے، بیت مقدس ہے، مسجد اقصی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا احسان ہے مجھے بیت المقدس میں پہنچائے، مسجد اقصی میں پہنچائے. لیکن من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون ہے، کتنے نورانی چہرے ہیں، کتنے صاف چہرے ہیں، کتنے صاف کپڑے ہیں، کتنے صاف امامے ہیں، یہ کون ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے رب ذوالجلال کی قسم آج اللہ نے سارے نبیوں کو یہاں جمع کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے رسول، اللہ نے سب کو جمع کیا اور اللہ نے فیصلہ کر دیا میرا ہر نبی مقتدی بنے گا، میرا مصطفیٰ سب کا امام بنے گا. آج اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، آپ صرف جناتوں اور چرندوں اور درندوں اور پرندوں اور فرشتوں کے نبی نہیں ہے، بلکہ سارے نبیوں کے نبی اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے. قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع بولے نا، قسم کھا کر بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور جس نے اس میں شک کیا، ڈاؤٹ لایا، ایمان ختم ہو گیا. بولو ایمان، کیونکہ ہمارے نبی اتنے آخری نبی ہے کہ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے، جو کہے آنے والا کم بخت نالائق مردود ایمان سے نکلا ہوا. کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا آخری نبی محمد مجتبی. اب ہم کو کوئی نبی کی ضرورت ہے، اب ہم کو آسمان سے کوئی کتاب کی ضرورت ہے. قرآن آخری کتاب ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہے. میرے ساتھ میں پڑھو 22واں پارہ. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرماتے میرے محمد آخری نبی ہے. بولو صلی اللہ ہو. اور اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. کوئی محبت تو کر کے دیکھے. آج آدمی کہتا میں روزی میں پریشان، میں قرضے میں پریشان، میں بیوی سے پریشان، میں بچوں سے پریشان، میں اپنے گھر میں کوئی عورت کہے میں اپنی ساس سے پریشان، دیورانی سے پریشان، جیٹھانی سے پریشان. ارے میرے پیارو نبی سے محبت کرو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. حضرت جابر، بولو کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ. حضرت جابر رو رہے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ابا شہید ہو گئے. کیا کہا؟ میرے ابا شہید ہو گئے، لیکن میرے ابا نے قرض بہت چھوڑا ہے، اتنا قرض چھوڑا ہے
کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی ختم ہو جائے اور میں قرض والوں کا قرض ادا کروں. اور سب لوگ روزانہ میرے پاس آتے ہیں, روزانہ میرے پاس آ کر کہتے ہیں قرضہ دے دو, قرضہ دے دو, تمہارے ابا نے اتنا لیا, تمہارے ابا نے اتنا لیا. کہ اللہ کے رسول میں کہاں سے لاؤں گا, میرا باہر نکلنا مشکل ہو گیا, میرا بازار میں جانا مشکل ہو گیا. ارے گھر میں میرے بھی تو بیوی بچے ہیں نا, میں میرے بیوی بچوں کو دیکھوں کہ باہر کی دنیا میں قرض والوں کو دیکھوں. اللہ کے رسول پاک ساتھ میں فرمایا تمہارے پاس باغ ہے نا؟ کہا اللہ کے رسول ایک ہی تو باغ ہے, اسی پر تو گھر کا گزارا ہے. کہا یہ باغ کی کھجوریں کب نکلنے والی ہے؟ کہا بس 4-5 دن باقی ہے, اس کے بعد میں سب باغ کی کھجوریں آ جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا 4-5 دن کے بعد جب ساری کھجوریں نکالو, ساری کھجوروں کو بوریوں میں رکھ دینا. اب 8-10 بوری بنے, 15-20 بوری بنے, جتنی بوریاں بنے, چھوٹا باغ ہے, کھجور رکھ دینا اور سارے قرض مانگنے والوں کو بلا لینا اور مجھے بھی بلا لینا. بولو سبحان اللہ. تو حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول وہ تو 10-15 بوری نکلے گی, یا چلو زیادہ سے زیادہ 50 بوری نکلے گی, معلوم نہیں کتنی نکلے گی, لیکن اللہ کے رسول قرض والے تو لمبی قطار ہے, کس کو کتنی کھجور ہم دیں گے, کتنے تو ایسے ہیں جو پورا باغ لے کے چلے جائیں گے, تو ہم کس کو کیا کیا دیں گے. اور پھر حضرت جابر نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول اگر سب کو دے بھی دیا تو میں گھر کیا لے جاؤں گا, میرا تو سال اسی پر گزرتا ہے, سال تو میرا اسی پر چلتا, میری بھی بیوی بچے, میں گھر کیسے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم سب کو بلا لینا, میں خود وہاں پر پہنچ جاؤں گا. بولو سبحان. اب جس دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے باغ کی کھجوروں کو بوریوں میں رکھا, بوریوں میں رکھتے گئے, بوریوں میں رکھتے گئے, بوریوں میں رکھتے گئے, اور قرض والوں کو بلا لیا. اب سب قرض والے آ رہے, آ کر دیکھ رہے کہ اتنی بوریاں ہیں, اتنی تھوڑی سی بوریاں. اس میں ایک کہتا میرا کیا قرض ادا ہوگا, دوسرا کہتا اس میں میرا کیا ملے گا, تیسرا کہتا میرا. اور یہ انتظار کر رہے, یہ انتظار کر رہے کہ اللہ کے رسول ہمیں تو تھوڑے یہ ٹھنڈے پڑے, ورنہ یہ سب تو کہیں میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھا لے ہوئے. اتنے میں تو دیکھا بولو کون آ رہے, ہمارے آقا وعدے کے مطابق تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب کے باغ میں آ رہے ہیں. آ کر ہمارے نبی نے سب دیکھا, قرض والوں کو دیکھا. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ ایک بوری میرے پاس لاؤ, ایک بوری میرے پاس لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بوری لائی گئی. اب اس زمانے میں بوری کیسی چمڑے کی ہوتی تھی, کیا ہوتی تھی, کتنے کلو ہوتے تھے وہ میرے کو نہیں معلوم, لیکن ایک بہت بڑی بوری لائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 by 1 یعنی ایک کے بعد ایک آؤ اپنا قرض بولتے جاؤ, میں اتنی کھجوریں دیتا جاؤں گا. میرے پیاروں یہ سلسلہ چلتا رہا, قرض والے آتے گئے اور مانگتے گئے, اور اللہ کے رسول دیتے گئے, اللہ کے رسول دیتے گئے, اللہ کے رسول دیتے گئے, اللہ کے رسول دیتے گئے. گھنٹے گزر گئے, پھر اعلان کیا کوئی باقی ہے؟ سب نے کہا کوئی باقی نہیں. کہا جابر آؤ اپنی بوری اٹھا لو. اللہ کی قسم جابر فرماتے دوسری بوریاں تو تھی, مگر جس بوری میں سے میرے نبی نے دیا تھا ایک کھجور کا عدد بھی اس میں سے کم نہیں ہوا تھا. کاش میرے پیاروں ہم اس نبی سے محبت کرنے والے ہوتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی. یہ اومیکرون, یہ کورونا, یہ ڈیلٹا, یہ آسمانی زمینی طوفان, یہ لاک ڈاؤن, یہ ہمارے دکان میں پروفٹ ختم ہو گیا, ہمارے دکان کی موڑی بھی جا رہی ہے, گھر میں بیوی کو کہنے کو شرماتا ہے کہ میری دکان کا کیا حال ہو گیا ہے. یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا. اللہ نے بہت ڈھیل دی, بہت لمبے زمانے تک اللہ نے کہا میرا بندہ چلو, میرا بندہ چلو, میرا بندہ چلو. میرے دوستو اب بھی توبہ کا وقت ہے, توبہ کر لیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو کون کون تیار ہے کہ ایک پکا ارادہ کرے کہ مصطفیٰ کا دامن, آواز نہیں آ رہی آپ کی, مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی کی شان معلوم ہے آپ کو, ہمارے نبی کی شان معلوم ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں چل رہے, ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی ہے, ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہے. اب ہمارے نبی چل رہے مکہ کی گلیوں میں چل رہے, ادھر حضرت ابو بکر اور بولو ادھر حضرت عمر. اتنے میں ایک آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ, آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. تو حضرت ابو بکر ادھر دیکھنے لگے کون آیا ہے, کیونکہ یہ گلی میں تو ہم تین ہی چل رہے. حضرت عمر بھی ادھر ادھر دیکھ رہے, ہاں ہوگا کوئی آواز آئی ہوگی, چلو آگے چلے. تھوڑی دیر میں پھر آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھا, ابو بکر نے عمر کو دیکھا, اور ابو بکر عمر آپس میں یہ کہہ رہے کہ کون کہہ رہا ہے, کس کی زبان سے نکل رہا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر عمر کس نے سلام کیا مجھے,
کس نے کہا اللہ کے رسول کوئی نظر آوے تو بولے سلام کیا. عمر نے نہیں کیا, ابو بکر کہتے میں نے نہیں کیا. ہمارے نبی نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ھذا حجر یعرفنی وانا اعرفہ ویسلم علی واسلم علیہ. ہمارے نبی نے فرمایا وہ جو بڑا پتھر دکھتا ہے, کہاں دکھتا, کہا وہ مجھے سلام کرتا ہے, میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں, وہ مجھے پہچانتا ہے, میں اس کو پہچانتا ہوں. ایک پتھر جس کو ہم کہتے ہیں بہت سخت ہوتا ہے, وہ ہمارے نبی کو پہچانے. آواز نہیں آ رہی. وہ ہمارے نبی کو, ہم انسان کلمہ پڑھنے, وہ پتھر نے کبھی کلمہ پڑھا؟ ارے وہ پتھر میں کبھی عقل, وہ پتھر میں دماغ, وہ پتھر میں ہارٹ, وہ پتھر میں آنکھ اور کان اور ناک نہیں. اللہ نے اس کو پتھر بنایا. وہ ہمارے نبی فرماتے ہوا یعرفنی وانا اعرفہ, وہ مجھے پہچانتا ہے, میں اس کو پہچانتا ہوں. ارے میرے بیستان والوں, اگر ایک پتھر بے ایمان اور بے عقل پتھر وہ نبی کو پہچانے, ہم کلمے والے آج تک نبی کو پہچانے؟ اگر پہچانے ہوتے تو چہرے پہ داڑھی ہوتی. بھائی نبی کو پہچانے ہوتے تو چہرے پہ داڑھی ہوتی. نبی کو پہچانے ہوتے تو جیسے جمعہ پڑھنے آئے ہو فجر کی نماز پڑھنے بھی آئے ہوتے. یہ جمعہ کی نماز ضروری ہے نا, آتے ہو نا ہر جمعہ کو؟ ارے بولو نا. یہ تو ایسا ہوا اسلم بھائی کہاں ہے بھئی؟ یہ مجمع تو ایسا بیٹھا ہے جیسا میں نکاح قبول کروا رہا آپ کا. ارے سیدھا بولو نا, جمعہ کی نماز ضروری ہے نا. لیکن اگر آدمی مسافر ہو, مسئلہ ایک آدمی مسافر ہے اور جمعہ کا دن ہے اور وہ سفر میں ہے اور سفر میں اس کے لیے جمعہ پڑھنا مشکل ہے, حدیث پاک میں لکھا مسافر جمعہ نہ پڑھے ظہر پڑھ لے. بولو جمعہ نہ پڑھے ظہر پڑھ لے. معلوم ہوا جمعہ بہت عظیم عبادت ہے, لیکن سفر کی حالت میں جمعہ ساقط ہو جاتی ہے, یعنی جمعہ نہیں پڑھے تو چلے گا, ظہر پڑھے گا. فجر کے بارے میں کبھی کہا ایسا کہ بھائی بیمار ہو تو فجر نہیں پڑھنے کا, مسافر ہو تو فجر نہیں پڑھنے کا؟ کہا ایسا؟ کہا کبھی؟ آج میرے پیاروں سن لو, دیکھو اللہ کی قسم سب مشکلیں حل ہوگی. 4 پرابلم, بولو کتنے پرابلم آپ کو ہے؟ نہیں ہے میرے کو نہیں معلوم. ہوئے تو ہاں بولنا, نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں. لیکن 4 پرابلم بہت خطرناک ہے. سب سے پہلا پرابلم, میں بیستان والوں بہت کھل کر بتا رہا ہوں, سب سے پہلا پرابلم ہم کو آتا ہے نا, وہ ہمارے گھر کا جھگڑا ہے. بھائی پرابلم ہے گھر کا جھگڑا, کبھی میاں بیوی کا جھگڑا, کبھی باپ بیٹے کا جھگڑا, کبھی ساس بہو کا جھگڑا, کبھی دیورانی ننند جیٹا. ارے آپ کے گھر میں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ ہاں یا نا بولو نا. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بولو بیوی کا, ارے گھر کا جھگڑا. اچھا دوسری پرابلم کیا ہے معلوم؟ ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی. یا تو روزی ملتی نہیں ہے, ملتی ہے تو پیسے میں برکت نہیں ہوتی. بولو نا ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی. ساتھ میں بولا ہماری روزی میں برکت نہیں. کتنے پرابلم ہو گئے؟ 2. اچھا تیسرا پرابلم آپ نہ نہیں بولنا, میں بھی نہ نہیں بولوں گا کیونکہ ہم سب کو ہے. میں جی کتنا بھی لمبا بیان کروں لیکن میرے کو بھی روکے یہ پرابلم بتانا ہے. وہ پرابلم کیا ہے؟ اللہ موت کے وقت کلمہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ بھائی آخری گھڑی ہوگی, معلوم نہیں زبان پر کلمہ آئے گا کہ زبان پہ دارو مانگے گا, کہ زبان پر جوا کھیلے گا, کہ زبان پر کسی کو ماں بہن کی کیونکہ جو دنیا میں کرتا ہوگا وہ موت کے وقت کرے گا. گالیاں دیتا ہوگا تو ماں بہن کی گالیاں دے گا زبان پر. تو یہ نہیں معلوم ہے کہ موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اور اللہ کہتے ہیں میری مرضی, جس کو چاہوں گا کلمہ دوں گا اور جس کو چاہوں گا موت کے وقت کلمہ. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ فرماتے موت کے وقت جس کو چاہا میں نے کلمہ دے دیا, جس کو چاہا میں نے کلمہ چھین لیا. تو تیسرا پرابلم یہی ہے, موت کے وقت کلمہ ملے گا نہیں ملے گا معلوم نہیں ہے. دعا کرو اللہ دے دے, بولو آمین. اور چوتھا پرابلم بھی سب کو ہے, میرے کو آپ کو سب کو ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کا دن آئے گا, اللہ جنت میں بھیجے گا کہ جہنم میں بھیجے گا؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کچھ لوگ جنت, کچھ لوگ. اللہ نے فرما دیا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر.
السعیر. اللہ فرماتے ایک جماعت جنت میں جائے گی, ایک جماعت جہنم دوزخ میں جائے گی. ہمیں نہیں معلوم اللہ ہمیں کہاں لے جائے گا. پھر بھیستان والے ساتھ میں بولو نا کتنے پرابلم ہو گئے. آج چاروں پرابلم حل کرنے کا ہے. ارے ہاں بولو نا. ایسی تعویذ دوں گا نا 101% کام کرے گی وہ. باقی کسی اور کی تعویذ لینے جاؤ, کبھی چلتی کبھی, ارے کئی جگہ پہ تو 5-5 ہزار روپیہ دیتے تعویذ کے لیے, لیکن آیا تو ٹھپ, کچھ بھی نہیں کام ہوا اپنا. ہوتا کہ نہیں ہوتا بولو ایسا. لیکن میں جو تعویذ دے رہا ہوں نا یہ کرے گی نا, کرے گی 101% کرے گی. کیوں کرے گی؟ کیونکہ یہ قاری احمد علی کی تعویذ نہیں, یہ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے نبی نے جو کہا کبھی غلط ہوا؟ نہیں, ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی نے جو کہا کبھی غلط ہوا, کبھی جھوٹ ہوا بھائی, کبھی مسٹیک ہوئی بھائی, کبھی شک ہوا بھائی, کبھی ڈاؤٹ ہوا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اللہ فرماتے میرے نبی بولتے ہی نہیں ہیں. بولو میرے نبی بولتے, اللہ فرماتے میرے نبی جو بھی بولتے فرماتے زبان ان کی ہوتی ہے, باقی کلام تو اللہ کا ہوتا ہے. بولو کلام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ فرماتے میرے محبوب بولتا جا, کہتا جا, فرماتا جا, زبان تیری ہوگی. بولو کلام. چلو کتنے پرابلم میں نے آپ کو بتایا, پھر ایک مرتبہ میرے کو تازہ کروا دو. پہلا پرابلم گھر کا, نمبر 2 روزی میں برکت, نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہیں, نمبر 4 جنت ملے یا جہنم ملے. یہ چاروں پرابلم ایک صحابی لے کر آئے. وہ صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ 4 پرابلم ہے, میرے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں, میں بہت محنت کرتا مگر میری روزی میں برکت نہیں ہے, اور اللہ کے رسول ٹینشن یہ رات بھر سوتا نہیں کہ موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, اور ایک بڑا ٹینشن یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا کہ جہنم کا فیصلہ کرے گا. اب جواب کون دے رہے؟ سوال تو صحابی نے پوچھ لیا, کتنے پرابلم رکھے, جواب کون دے رہے؟ ہمارے آقا. اور جواب نبی نہیں دے رہے, زبان نبی کی ہے, کلام ابھی بتایا, زبان نبی کی ایک کلام. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سبحان اللہ بولا, ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ گھر میں جھگڑے ہوتے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, تم 5 وقت کی نماز پڑھ لو, اللہ تمہارے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. کتنے وقت کی نماز پڑھو؟ آگے چلنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی سے فرمایا یہی کام کرو. یہی کام مطلب 5 وقت کی نماز پڑھو. تم 5 وقت کی نماز زمین پر پڑھتے جاؤ گے, اللہ آسمان سے بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کرتا جائے گا. پھر لاک ڈاؤن کا ہے کا لاک ڈاؤن؟ بھائی کلمے والے کے لیے کون سا لاک ڈاؤن؟ اللہ لاک ڈاؤن کا محتاج ہے؟ بھائی روزی پہنچانے میں اللہ کے لاک ڈاؤن ہے؟ نہیں, اب روزی نہیں دینے کا. اللہ کو لاک ڈاؤن سے کیا مطلب ہے؟ جو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کو روزی دیتا وہ ہم زمین پر رہنے والے انسان کو روزی نہیں دے سکتا. لیکن کام کیا کرنا پڑے گا؟ بولو 5 وقت کی. آواز نہیں آ رہی, بولو 5 وقت کی. آگے چلنا. بہت پیاری بات, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اتنی پیاری بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی سے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اور پھر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, موت کے وقت تو چاہے گا یا نہ چاہے گا, اللہ تیری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عطا کر دے گا. کتنے پرابلم حل ہو گئے؟ اب آخری پرابلم بھی اسی میں حل ہوگا, لیکن انداز دیکھنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لیں. ساتھ میں بولو 5 وقت کی نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. ساتھ میں بولو نماز سے بڑھ کے. کلمے کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. تو نماز پڑھتا جائے گا, اللہ جنت الفردوس عطا کرے گا, کیونکہ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت نہیں. یہ ہمارے نبی نے کہا
اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے میرے پیارے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تم زمین پہ نماز پڑھو گے، اللہ فرماتا آسمان پر جنت الفردوس کا فیصلہ ہوگا۔ تو بتاؤ، چلو میرا پہلا کام آج آپ سے یہی ہے، پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں نے داڑھی پہ زیادہ لمبا بولا کچھ، حالانکہ یہاں بہت ہو بڈھا بھی لکنگ ہینڈسم ان بیستان۔ میں بولا داڑھی پر کچھ بولا زیادہ، بولتا ہوں لیکن آج بولا نہیں بولا، کیونکہ بہت لمبے زمانے کے بعد اسلم بھائی نے میرے کو یہاں کی دعوت دی۔ معلوم نہیں کیا ہوا تھا، اس سے پہلے آیا کچھ زیادہ کھا لیا تھا، میں نے تو نہیں کھایا ہوگا، لیکن میرے ساتھ جو میرے دوست لوگ آتے ہیں وہ آستین چڑھا کے کھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن خیر آج آیا ہوں، زیادہ نہیں کھاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں، پکا وعدہ کرتا ہوں، لیکن اتنا ضرور بتاؤ کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے کہو تو میں بھیک مانگتا ہوں، آج امت کو صحیح راستے معلوم ہے، ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، بولو کس کے سودے ہو رہے ہیں؟ ایمان کے سودے۔ اس وقت بنیادی چیز، سب سے فاؤنڈیشن آف اسلام، فنڈامنٹل آف اسلام اگر کوئی ہے تو بولو ہماری 5 وقت کی کون کون تھے؟ روزی میں بہت برکت ہوگی۔ اللہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ تو نماز پڑھ، تیری بیوی نماز پڑھے، تیرے بچے نماز پڑھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اور اللہ نے بھی فرمایا روزی ڈھونڈنے مت جانا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پہ آئے گی۔ کب تک ہم سیٹھوں کی نوکری کریں گے؟ کب تک میلوں میں جائیں گے اور کہ وہ گالی بھی دیتا ہے، ماں بہن کی گالی دیتا ہے، صبح 8 بجے میں 8:15 بجے تو پگار کاٹ لیتا ہے۔ جو اللہ اس کو سیٹ بنا سکتا ہے وہ اللہ ہم کو بھی بنا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو رول ریگولیشن بنا ہے وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی بولو بولو بولو، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور بتاؤں، جنت میں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے؟ بولو ہاں جانا ہے تو بولو نا۔ یہ مجمع بہت عجیب ملا میرے کو، میں تو اتنا خوش آیا تھا کہ میرا ساتھ دیں گے، اب جنت میں جانا اس میں بھی میرا منہ دیکھتا ہے تو نہیں جا بھائی، کون بولتا جانے کو؟ کوئی زبردستی کا سودا ہے بھائی؟ جانا ہے جنت میں۔ ایک واقعہ سنا آپ کو، ایک واقعہ سننا۔ ایک سعودی میں ایک بہت امیر آدمی، بولو بہت امیر یعنی ابجو پتیا، اور سعودی میں معلوم ہے ہمارا روپیہ نہیں چلتا، وہاں ریال چلتے ہیں، درہم چلتے ہیں، یا اس زمانے میں دینار چلتے ہیں۔ اس نے ارادہ کیا کہ مجھے اللہ کا گھر بنانا ہے، بولو سعودی والے نے ارادہ کیا مجھے کیا بنانا ہے؟ اللہ کا گھر بنانا، اور اس نے اعلان کر دیا نو کلیکشن، کوئی چندہ نہیں، میں زمین سے لے کر جہاں تک مسجد بناؤں گا صرف میرا پیسہ ہوگا، کانٹریکٹر ہوگا، آرکیٹیکٹ ہوگا، مزدور ہوگا، سب کو میں پیسے دوں گا، کیونکہ میں قیامت میں اللہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے امیر بنایا ہے، اگر میں نے اپنا گھر بنایا ہے تو اللہ میں نے تیرا بھی گھر بنایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہم بھی نیت کرو انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ چلو وہ سعودی والے نے گھر بنا لیا، مسجد جاندار بھی، شاندار بھی، جمعہ بھی، خطبہ بھی، ممبر بھی، محراب بھی، منارہ بھی، اور شاندار چمکدار مسجد بن گئی۔ جب مسجد بن گئی تو یہ حدیث پاک میں لکھا جو اللہ کے واسطے مسجد بناوے اللہ جنت میں اس کا محل بناتا ہے۔ اب یہ 3-4 مہینے ہوئے ہوں گے، یہ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کوئی آئے، کہا چلو مسجد بنائی ہے نا تمہیں جنت میں لے کے جائے۔ اب یہ کہتے خواب میں مجھے جنت میں لے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، جنت کیسی ہوگی بولو سبحان اللہ۔ کہاں میں گیا، جنت میں نہر بھی ہے، پھل بھی ہے، فروٹ بھی ہے، حورے بھی ہے، اور جنت میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کپڑے بھی ہے۔ وہ کہتے اللہ کی قسم میں نے جو کبھی نہیں دیکھا وہ سب میں نے دیکھا، اور کہا اتنی بڑی جنت کہ میں ایک جگہ پہ جا کے رک گیا۔ میں نے کہا بھائی بہت بڑی جنت ہے، کہا ابھی تو تم یہاں رکے ہو، اس سے 10 گنا زیادہ تمہاری جنت ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے پھر جنت کے ایک طرف آیا نا، ادھر آیا تو دیکھا ایک گیٹ بنا ہوا ہے۔ کیا بنا ہوا ہے؟ گیٹ، اس کے پیچھے ایک شاندار محل بنا ہوا۔ تو یہ وہ جو خواب میں دیکھے نا ان کو کہا مجھے وہ محل میں بھی لے کے جاؤ نا، وہ محل، کہا نہیں وہاں گیٹ بنا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ جو محل ہے وہ تمہاری، یہاں ایریا تمہارا پورا ہو گیا، یہ سب پوری جنت تمہاری، لیکن وہ جو محل ہے جو سونے چاندی کا بنا ہوا ہے وہ تمہارا۔ تو کہا پھر وہ کس کا ہے؟ مسجد تو میں نے بنائی ہے، وہ کس کا ہے؟ کہا جس نے مسجد میں مدد کی اس کا ہے۔ بس اتنا تو خواب میں دیکھا، آنکھ کھلی کہ میری مسجد میں مدد کس نے کی؟ سارا چندہ تو میرا ہے، سارا پیسہ تو میرا ہے، ساری پراپرٹی میری ہے، میری مسجد میں مدد کس نے کی؟
اب اس نے چونکہ وہ امیر آدمی تھا، سارے کانٹریکٹر کو، سارے آرکیٹیکٹ کو، سارے مزدور کو، سب کو بلایا، سب کو بلایا. سب نے کہا حاجی صاحب ہم نے کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا، ایک درہم نہیں لیا، ایک ریال نہیں لیا، ایک دیر. جب حاجی صاحب آپ ہم کو بھر بھر کے پیسہ دیتے تھے، ہم کو کسی اور سے پیسہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم نے تو باہر بورڈ لگایا تھا کہ یہاں چندہ. حاجی صاحب نے، لیکن وہ سعودی والے نے کہا کچھ تو گڑبڑ ہے. اتنے میں ایک مزدور آیا اور کہنے لگا ایک عورت نے مدد کی تھی. کہا کیسے مدد کی تھی؟ کہا وہ اصل میں ڈول میں پانی لے کے بولو کیا کرتا تھا، ڈول میں پانی لے کے جا کے پانی ڈالنا پڑتا ہے نا، پانی ڈالنا پڑتا ہے جب گھارا سیمنٹ ہو جاتا ہے تو پانی ڈالنا پڑتا. تو کہا میری ڈول میں سوراخ تھا اور ٹپ ٹپ پانی ٹپکتا تھا. کہا ایک کالی عورت بکھارن جیسی تھی، ایک کالی عورت وہاں سے گزر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں اچھی ڈول تھی. اس نے مجھے صرف اتنا کہا او بھائی ادھر آ، یہ تیری ڈول جو ہے نا اللہ کے گھر میں تو پانی ڈالتا ہے لیکن اس میں نیچے سے پانی ٹپ 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 ٹپکتا ہے، لے میری ڈول تو لے لے، تیری ڈول میرے کو دے دے. کہتے بس اس عورت نے میرے کو ڈول دی تھی. وہ سعودی والے حاجی صاحب نے کہا لگتا محل اسی کا ہے. محل کس کا ہے؟ اسی کا ہے. کس کے بدلے میں ملا ہے محل؟ ایک پلاسٹک کی ڈول، ہاں جو سوراخ والی نہیں تھی. اور ایسا بھی نہیں کہ پوری دی، واپس دوسری لی، یعنی وہ سوراخ والی لے لی اور اچھی والی. تو حاجی صاحب نے کہا وہ اس کو عورت کو ڈھونڈو، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ میں یہ ڈول کا سودا کرنا ہے، تاکہ یہاں سودا ہو جائے گا وہاں جنت میری ہوگی. مجھے ڈول کا سودا کرنا ہے. اب وہ عورت کہاں ملے؟ کالی عورت اور وہ بکھارن عورت. لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد مل گئی. حاجی صاحب کو کہا مل گئی. کہا میرے آفس پہ لے کر آؤ. جہاں اس کی آفس آئی، شاندار آفس اس کی، وہ کالی عورت آئی. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ ڈول تم نے دیا تھا، وہ ٹوٹی ہوئی ڈول لے لیا تھا اور اچھی ڈول. کہاں میں نے دیا تھا. حاجی صاحب نے کہا وہ ڈول ابھی اللہ کو کہو کہ وہ ڈول میں نے مجھے دے دیا، آپ نے وہ ڈول مجھے دے دیا، میں اس کے بدلے میں آپ کو 100 ریال دیتا ہوں. اب 100 ریال تو بہت مہنگا ہو گیا بھائی. ڈول آئے گی کتنے کی؟ 10 ریال کی، 20 ریال، 100 ریال. تو عورت یوں بیٹھتی کہتے نا اتنے کم پیسے میں ڈول نہیں دوں گی، اتنے کم پیسے میں ڈول. حاجی صاحب سمجھ گئے یہ بھکھارن ہے، مانے گی نہیں. تو نکالا سیدھا 500 ریال. جا کہہ دے اللہ کو، کہہ دے میں نے ڈول اس کو دے دیا. 500 ریال اونلی، ایک پلاسٹک کی ڈول. کیا 500 ریال میں کیا ہوئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا 500. تو وہ سعودی والا تھوڑا گھبرایا. کہا کہ تو کمال کی عورت ہے، چل اپنے تو اس کو اکاؤنٹنٹ کو کہا 1000 دے دے، چل 1000، اور چل جلدی جلدی دعا کر لے، چل یہاں سے چلی جا دعا کر کے چلی جا. اس نے کہا 1000 بہت کم ہے. نہیں معلوم ہے آپ کو معاملہ 2000 3000 4000 5000، یہاں تک آخر میں وہ سعودی والے نے کہا آخری بات بولتا ہوں، اس کے بعد میں نہیں بولوں گا. 10,000 ریال صرف ایک ڈول کے واسطے. 10,000 ریال نہیں چلے. تو حاجی صاحب نے کہا 10,000 ریال تو نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہوگا ایک ڈول کے واسطے. تو بکھارن روتے روتے کہنے لگی او حاجی صاحب جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے. جنت کا سودا نہیں ہوتا ہے. تو 10,000 ریال کیا تو تیری پوری پراپرٹی دے دے پھر بھی میں سودا نہیں کروں گی، کیونکہ اس ڈول کے بدلے مجھے جنت ملی ہے اور اپنی جنت کو کوئی بیچا نہیں کرتا. یہ بول کر روتے روتے وہ بکھارن چلی گئی. میرے پیارو آج اللہ نے وہی موقع ہم کو بھی دے دیا ہے. آج اللہ نے ہم کو وہی موقع دے دیا. ہماری یہ بھیستان کی مسجد ماشاءاللہ نیچے بن گئی، اوپر بن گئی. اب اس میں کوئی کام باقی نہیں ہے، صرف ایک ڈول والا کام باقی ہے. جیسے وہ عورت کا ڈول والا کام تھا اور اس پر وہ جنت ملی، جس پر اس نے جنت کا سودا 10,000 ریال پر بھی نہیں کیا، بلکہ کہا او حاجی صاحب تمہاری پوری پراپرٹی دے دو لیکن جنت کا سودا. آج ہم کو بھی اب یہ مسجد میں سب کام ماشاءاللہ ہو گیا. ایک زمانے میں یہاں پر آیا تھا، اس کو بالکل کھنڈر علاقے میں میں نے دیکھا تھا. آج اللہ نے اس کو گلے گلزار بنا دیا، بولو سبحان اللہ. آج اللہ نے اس کو چمنستان بنا دیا، بولو سبحان اللہ. آج اللہ نے اس کو باغ بنا دیا، بولو سبحان اللہ. اب صرف کلر کا کام باقی ہے. کس کا کام باقی ہے؟ کلر کا کام باقی ہے. اور کلر کا خرچ میرے کو ابھی بتایا کچھ 2 لاکھ کے اوپر کچھ تھوڑا بہت ہے، اس میں کلر کا کام ہو جائے گا. میرے دوستو یہ ڈول والا کام ہے، کیونکہ ہم کو پوری مسجد بنانے جاؤ لاکھوں کروڑوں کی بات آ جائے گی. کوئی کہے گا 1 کروڑ کا معاملہ، کوئی کہے گا 50 لاکھ کا معاملہ. ارے بھائی کہاں سے 50 لاکھ اور 1 کروڑ لائیں گے؟ ہم تو وہ بکھارن عورت کی طرح ہے جو ڈول دے کے جنت کا سودا کرے. تو ہم بھی یہاں ابھی دیں گے. اور کس کا سودا کریں گے آج ہم لوگ؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو نا. کون کون تیار ہے جنت کا سودا؟ تو چلو اگر تیار ہے تو 2 کام کرو. آؤ ادھر آؤ، میرے ہاتھ میں دو، ملاقات بھی ہو جائے گی، بہانے بہانے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور ساتھ میں یہاں پیسہ بھی جمع ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھو 2 لاکھ کے اوپر کچھ ہے. کتنا ہے بھائی؟ او شاہ نواز میری طرف دیکھو کتنا ہے. 2 لاکھ کے اوپر کچھ بتایا میرے کو، میں بھول گیا. ابھی میں بھی بوڑھا ہو گیا بھائی، یاد نہیں رہتا سب میرے کو.
ہاں 2,57,000 2 لاکھ 2.5 لاکھ سمجھ کے چلو نا بھائی 2.5 لاکھ سمجھ کے چلو تو 2.5 لاکھ کا کام کرنا ہے. اللہ جتنا بھی کام ہم سے کرا دے. چلو پہلا کون جنتی تیار ہوتا؟ ڈول لینے والا پہلا جنتی کون تیار ہوتا؟ آؤ بھائی 500 1,000 2,000 5,000 کسی کو بڑی رقم لکھانا ہو یا کلر کا ڈبہ ہی دینا ہو تو وہ بھی اپنا بتا دے بھائی میں کلر کا اتنا انتظام کر کے دے دوں گا. ماشاءاللہ دیکھو حاجی صاحب پہلی مرتبہ